یہ تو نہیں بتاتا ماں سے پیار کیا جاتا ہے۔ ایک ماں کو اپنے بیٹے سے کتنا پیار ہے۔ اگر چھوٹا بچہ اگر بیمار ہو جائے، ساری رات ماں سینے سے لگا کے کھڑی ہو جاتی ہے اور کھڑی رہتی ہے اور اس سے پیار کرتی ہے۔ بچہ روتا رہتا ہے مگر وہ چپ کراتی ہے۔ لیکن آج ماں کو نوجوان پوچھتے نہیں، آج ماں کو بیٹے پوچھتے نہیں، آج ماں کی قدر بیٹیاں بھی نہیں کرتے، بیٹے بھی نہیں کرتے۔ اس لیے آج ہر کوئی کہتا ہے علامہ صاحب ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بیان کر کے بتا دے جس سے ہماری دعائیں قبول ہو۔ میں کہتا ہوں کہاں سے دعائیں قبول ہوگی؟ تمہاری گھر میں بوڑھی ماں بھی ناراض ہے، بوڑھا باپ بھی ناراض ہے، کس طرح تمہاری دعائیں قبول ہوگی؟ پھر میں یہ بات بھی کیا کرتا ہوں، جیسے کرنی ویسے بھرنی۔ آج جو سلوک ماؤں سے کرو گے، شریعت فیضان شاہ صاحب توجہ کرنا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ جو سلوک آج ماؤں سے کرو گے پھر تمہاری اولاد بھی وہی سلوک کرے گی۔ اور میری ملت کے نوجوانوں، ماؤں سے محبت کرو۔ ہاں اگر بچہ بچپن میں پیشاب کر دیتا ہے، سردیوں کی سخت ٹھنڈی رات ہوتی ہے، ماں کو تو گیلی جگہ پہ سو جاتی ہے مگر بیٹے کو خشک جگہ پہ سلاتی ہے۔ کیوں سلاتی ہے؟ اس لیے کہ میرے بیٹے کو خدا نہ خواستہ ٹھنڈ نہ لگ جائے، سردی نہ لگ جائے۔ آج وہ بوڑھی ماں بیماری میں تڑپ رہی ہے لیکن بیٹا موبائل میں مگن ہے، مست ہے۔ بوڑھی ماں ہے کرتی ہے کوئی مجھے پانی پلا دے، نہ بیٹی دیکھتی ہے نہ بیٹا دیکھتا ہے۔ اور میری ملت کے نوجوانوں، میرے کریم آقا کے پیغام کو سمجھو۔ کریم آقا نے اس عورت کو بلایا، مجھے بات نہیں بھولتی جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، حدیث پاک پہ دوبارہ آ گیا ہو، اس سبق کا آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ کریم آقا نے اس عورت کو بلایا، فرمایا ہے اللہ کی نیک بندی کیا بات ہے، تو جس کسی کی گود میں چھوٹا بچہ دیکھتی ہے اس سے مانگ کے پیشانی پہ بوسے دیتی ہے، اسے اپنے سینے سے لگاتی ہے، اس سے پیار کر کے واپس لوٹاتی ہے، پھر دوسرے سے بچہ مانگتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ وہ عورت رو رو کے دربار نبوی میں، دربار رسالت مآب میں رو کے کہنے لگی یا رسول اللہ، اسی جنگ کے دوران میرا بھی چھوٹا بچہ تھا، دودھ پینے والا بچہ تھا، وہ گم ہو گیا ہے۔ اب میں اس لیے دوسروں کی بچوں کو مانگ کے اپنی آنکھوں کو دل کو ٹھنڈک اور سکون پہنچاتی ہو کہ میرا بچہ تو نہیں، چلو دوسرے کا بچہ لے لیتی ہو، پھر میں اپنے دل کو سکون پہنچاتی ہوں۔ لیکن آؤ میرے کریم آقا نے کیا فرمایا، صحابہ اگر اس عورت کو بچہ مل جائے، سامنے آگ جل رہی ہو، اگر ہم اس سے کہ اپنا بیٹا دے دے، ہم آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں، کیا یہ عورت اپنے بیٹے کو دے دے گی؟ صحابہ نے عرض کی ہرگز نہیں، ہرگز نہیں آقا، یہ اپنے بیٹے پہ جان نچھاور کر دے گی، جان قربان کر دے گی، لیکن بیٹا آگ میں جان ڈالنے کے لیے نہیں دے گی، جلانے کے لیے نہیں دے گی۔ میرے کریم آقا رحمت والے آقا کی چشمان نبوت سے آنسو جاری ہو گئے، فرمانے لگے صحابہ پھر تم سوچو دیکھو تو صحیح اس بات کو، سوچو تو صحیح، یہ تو ایک ماں ہے جس کو اپنے بیٹے سے اتنا پیار ہے۔ فرمایا میرا اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ رحیم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ رات سرجانی کے اندر بیان تھا، میں کافی دیر سے آیا، روزانہ کی یہ سلسلے چل رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں میرا یہ آپ یہ نہ کہیں کہ بھی یہ کون بیان کر رہا ہے، آپ یہ دیکھیں یہ قرآن کس کا پڑھ رہا ہے نا بھئی، فرمان کس کا پڑھ رہا ہے یہ دیکھیں۔ لیکن میرے پیغام میں الحمدللہ ضرور ایک تو بات سمجھ میں آئے گی، دوسرا انشاءاللہ اصلاح بھی ہوگی، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ بلندوا سے کہیے آمین آمین۔ او ماؤں والے نوجوانوں، او میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میں آج جوڑ کے عرض کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اگر مائیں گھر میں زندہ ہیں تو میں کہتا ہوں زائے
یہ بڑی عجیب بات ہے، مائیں زندہ گئے تو میرے بھائیوں میں قربان جاؤں تمہاری عظمتوں پہ، جاؤ ماؤں کا دل نہ دکھاؤ، ماؤں سے صلح کر لو۔ آج کے نوجوان کی حالت کیا ہے؟ بیوی جو بھی مانگے دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر ماں 100 روپیہ مانگتی ہے تو بیٹا دینے کے لیے تیار نہیں، اگر دیتا ہے تو بیوی سے چھپ کر دیتا گئے۔ پہلی بات تو یہ، جب بیگم سے گھر میں آتی ہے تو وہ کہتی ہے ماں کو چھوڑ دے، باپ کو چھوڑ دے، علیحدہ مکان لے لے، چل کرائے پہ چلتے ہیں، یہ سارا دن ٹاں ٹاں کرتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائیو اور نوجوانوں، میرا ایک پیغام سن لو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کرے میری بات تمہارے دل پہ اثر کر جائے۔ اس عورت سے کہو، اس دولن صاحبہ سے کہو، او آنے والی تو میری شادی تو 20 سال 24 سال کے اندر ہوئی ہے، لیکن 24 سال یا 20 سال میری بوڑھی ماں نے میری خدمت کی ہے، ابھی تو پہلی رات آئی ہے، جدائی ڈالنا چاہتی ہے، مجھے جہنمی بنانا چاہتی ہے، رب رسول کا نافرمان بنانا چاہتی ہے۔ خدا را جتنی میری بوڑھی ماں نے جتنے سال میری خدمت کی ہے، آج تو بھی اتنے سال خدمت کر، پھر سوچے گے، پھر تیری بات پہ توجہ دے گے۔ جوانوں کرو گے ایسا؟ میرا ایک مشورہ ہے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ماں کی بڑی نرالی شان ہے۔ اور میری ملت کے نوجوانوں، میرے پیغمبر اسلام محسن انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب والدہ کے پاس دائی حلیمہ نے آ کے واپسی چھوڑا تو میرے بھائیوں اس وقت میرے آقا کریمہ کا ہر وقت والدہ کی خدمت میں رہتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا، کریم آقا کی عمر مبارک 6 سال کی ہے، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں اے میرے بیٹے محمد، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو میں تمہیں ننیال لے کے جاتی ہوں، چلو آپ ان رشتہ داروں سے بھی ذرا مل کے آؤ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ آمنہ پاک حضرت جناب سیدنا عبد المطلب سے اجازت لے کر ام ایمن کو ساتھ لے کر میرے کریم آقا کی عمر 6 سال کی ہے، کریم آقا کے ہاتھ کو پکڑ کر انگلی پکڑ کر سیدہ آمنہ مدینے پاک میں لے کے آ رہی ہے۔ قربان جاؤں جس راستے سے میرے آقا کا گزر ہوتا تھا، دیکھنے والے دیکھ کے کہتے تھے بڑا حسین جا رہا ہے۔ نہیں سمجھا آپ نے جملے کو؟ بلند آواز سے کہیے نا سبحان اللہ۔ دیکھنے والے دیکھ کے کہتے تھے بڑا حسین جا رہا ہے، کوئی دیکھ کے کہتا تھا بڑا جمیل جا رہا ہے۔ میرے آقا ان کو دیکھ کے مسکراتے، لوگ چہرہ نبوت کو دیکھ کے مسکراتے۔ میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ بالآخر سیدہ آمنہ پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب سیدنا عبداللہ کی قبر پہ مزار پہ لے گئی۔ حضرت عبداللہ میرے کریم آقا کے والد ہے۔ میرے بھائیوں، باپ کی بھی عزت کیا کرو۔ جس آقا کا میلاد میں تھوڑا جھلک دے رہا ہوں میلاد کی، اس آقا میلاد والے کا پیغام یہ ہے، لوگوں جنت کے درمیانے دروازے کو دیکھنا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا گھروں میں واپس لوٹ جاؤ۔ یا رسول اللہ وہاں کون سا دروازہ ہے؟ کہا جاؤ باپ کی پیشانی کو دیکھو اور یوں سمجھو کہ جیسے ہم نے جنت کے درمیانے دروازے کو دیکھ لیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے کریم آقا میلاد والے پیغمبر کا پیغام یہ، الجنت تحت اقدام الامہات۔ میرے کریم آقا فرماتے ہر اولاد کے لیے اس کی ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، اس کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میرے نوجوان، میرا بھائی سن، میری بہن سنو، جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، آج بیٹا اسے گالیاں دیتا ہے، بیٹی اسے برا بھلا کہتی ہے، جس نے سب کچھ قربان کیا تھا۔ آخر میں ایک بات میں درد دل کی تھوڑی سی بیان کرنے لگا ہوں۔ آج خدا
خدا نہ خواستہ بیٹا یا بیٹی بیمار ہو جائے، اللہ نہ کرے اگر بیمار ہو جائے، باپ بیچارہ تڑپتا ہے، ماں بیچاری تڑپتی ہے، کیوں تڑپتے؟ کہتے ہم کل جائیداد اس پہ لگا دیں گے، قربان کر دیں گے۔ ڈاکٹر سے کہتے میاں اگر جتنا خرچہ ہے میں مکان بھی بیچ دوں گا، دکان بھی بیچ دوں گا، بلڈنگ گاڑی بھی بیچ دوں گا، جتنا خرچہ ہے میں بیٹے یا بیٹی پہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ او میرے نوجوانوں، باپ کی تو یہ سوچ ہے، ماں کی یہ سوچ ہے، پر اولاد کی کیا سوچ ہے؟ آج اگر بوڑھی ماں بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے، آج کا بیٹا اسے اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہے، آج کی بیٹی بوڑھے باپ کو، بوڑھی ماں کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے۔ لوگوں ایسا نہ سمجھو، میرے کریم آقا خود فرماتے تھے صحابہ کی موجودگی میں، او میرے صحابہ اگر میری ماں کو اللہ لمبی زندگی دیتا، میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی کے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا، میری امی آمنہ کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے میں نماز چھوڑ کے ماں کے قدموں میں حاضر ہو جاتا۔